إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو اکیلا اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا، ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا، خالق و کل شیء، ہر چیز کا اور یہ کہ بے شک یہ میرا راستہ، اللہ کا راستہ جو ہے وہ صرف ایک، اور وہی جرنیلی سڑک ہے جو جنت کو جاتی۔ صراط مستقیم دو نقطوں کے درمیان، یہ ممبر کو دیکھیے، ڈائز کو، یہ دو نقطے ہیں، ان کے درمیان سٹیٹ لائن کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ مستقیم۔ راستے کو تلاش کیجیے، اور ہر مسلمان جو نمازی ہے وہ ہر رکعت میں رب سے یہی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پیغمبر علیہ السلام بھی رب سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا۔
یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ صحابی نے سوال کیا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، پکا ہو جائے اس پر۔ تو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، پہلے تو تلاش کیجئے صراط مستقیم۔ نمبر 1، صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے صراط مستقیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا صراط مستقیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی ہے، سیدھی لکیر، وائٹ بورڈ پہ سیدھی لکیر کھینچیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم خط خطوطا عن یمین وعن شمال، پھر آپ نے ادھر بھی خط کھینچے، ادھر بھی خط کھینچے، ادھر بھی خط، سارے خط، اور درمیان میں سیدھی لائن، درمیان میں سیدھی لائن، اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، صراط مستقیم سیدھا ہے، یہ ادھر، فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، اور ہر راستے پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ ویسے ابلیس تو اکیلا ہی ہے نا، ہر راستے پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، اس کے چیلے، اس کو چاہنے والے، اس کو ماننے والے۔ پھر آپ نے اس سیدھی لائن پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ راستہ میرا راستہ۔ مسلمانوں کی جماعت مرضی آپ کی ہے، راستے سیدھے راستے کے ساتھ ٹچ ہیں۔ پیری فقیری کی صورت میں ابلیس کبھی بھی مجھے اور آپ کو آ کر نہیں کہے گا میں ابلیس ہوں میرے پیچھے چل۔ وہ ایک ابلیس حج کے موقع پر حاجیوں کو نظر آتا ہے، اوہ پھر حاجیوں چھتری، جوتیاں، پھر جو چیز مل جائے، ابلیس قابو آیا ہوا ہے۔ وہ پھر سارے سعودی سرتے ہنستے ہیں، واہ، اور جتنا بوڑھا ہوگا اتنا جلال زیادہ ہوگا کہ آج ہی قابو آیا تو میرے۔ اور یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں، سچا پیغمبر ہے کائنات کا، کہ ہر لکیر پر جو راستے ہیں اصل راستے کے ساتھ جڑے ہوئے ابلیس بیٹھا ہو، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، خالی بیٹھا ہی نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو بلاتا ہے، آ جاؤ، اس بابے کے بغیر رب نہیں سنتا، اس بابے کے بغیر نہیں سنتا۔ اور دوڑے جا رہے ہیں مسلمان، گولڈا شریف، ملتان شریف، اچ شریف، بری شریف، پھسی شریف، نواز شریف، بابرہ شریف، سارے شریف، سارے شریف، یہ اشرافیہ جو ملک کو کھا رہا ہے، سارے شریف، یہ بیٹھے ہوئے ہیں شرفاء، پیروں کی صورت میں، سیدوں کی صورت میں، گدی نشینوں کی صورت میں، آستانوں کی صورت میں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کو کہہ رہے ہیں رب نہیں سنتا، رب کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب تو اکیلا رہ گیا، اس نے سارا کنٹرول آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا یہ ابلیس دعوت دیتا ہے، دعوت دیتا ہے،
وہ ایک پیر پنگوڑا شریف آیا نیا مارکیٹ میں، وہ بیٹھا ہوا ان لکیروں پر، میں نے اس کو دیکھا، مرید آ رہے ہیں اور اسے جھولا دے رہے ہیں، بڑے مزے سے جھولے لے رہے ہیں، منت پوری کروانی ہے، بیٹا لینا جھولا، شاہ جی کو جھولا، وائلٹ نکال، جتنے پیسے ہیں شاہ جی کو دے جا، 5 پاؤنڈ کا پتر پکا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ لکیریں کھینچ کر ثم خط خطوطاً، 1 2 3 4 لکیریں لگی ہوئی ہیں دونوں طرف، دائیں اور بائیں، اور کہا ہر لکیر پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس تو حاجیوں کو نظر آتا ہے وہاں پتھر کی صورت میں، اوہ یہاں یہ تو شاہ جی ہے، یہ تو سید پاک ہے، آل رسول ہے۔ کہا یہ بندر نچا رہا ہے، کبوتر اڑا رہا ہے، تیتر لڑا رہا ہے، پتنگ بازی کر، اس نے کہا جو مرضی کرے، آل رسول ہے، آل رسول ہے۔ اور یہ پھر دعوت دیتا ہے، آؤ آؤ کما کر تم لاؤ، ہماری نسلوں کو تم کھلاؤ، یہ غوثیہ بنا دے، یہ گولڈویوں کی جائیدادیں، یہ سی ڈی اے سے سیکٹر الگ کروا کر اس پر بیٹھے ہوئے ہیں سانپ بن کر، اور اس اللہ کے بندوں اور بندیوں کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، عزت بھی لوٹ رہے ہیں۔ یہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے اور دعوت دے رہا ہے، سب سے بڑی دعوت۔ رب نہیں سنتا، رب نہیں سنتا، اور رب کہتا ہے او میرے بندے ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تو وہ ہوں، کالی رات ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی بادل ہو اور کالی سیاہ چونٹی ہو، اور وہ اس پہاڑ کے جڑ کے نیچے چل رہی ہو، میں تو وہ ہوں، اس کی پیروں کی دھمک اپنے عرش پر سن لیتا ہوں۔ یہ بیٹھے ہوئے ابلیس امام میں باندھ کر، سبز چوغے پہن کر، لمبے لمبے 2 گز کے ترے لگا کر، اور جھولا کون دے رہا ہے؟ عوام۔ جو بزرگ اپنے جھولے کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا، وہ ان کی قسمتیں تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ اسے کہو شاہ جی بڑے پہنچے ہوئے ہو، بڑی سرکار ہو، فاطمہ بطول کی اولاد میں سے ہو، علی کی نسل میں سے ہو، سرکار اب پیچھے ہو جاتے ہیں، ذرا یہ جھولا تو جھلاؤ نا خود، اور کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ یہ ابلیس بیٹھو ان سیدوں کی صورتوں میں، یہ پیروں اور فقیروں کی صورت میں، اور پوری قوم کی اکثریت 99% قبر پرست، پیر پرست، تعویذ گلوں میں ڈلے ہوئے، من کے پہنے ہوئے، اور اس ابلیس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں۔ اگر لڑ پکڑی ہوئی ہے، پیر کی لڑ پکڑی ہوئی ہے، اور پیغمبر نے فرمایا جب کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے سارے ہی ننگے ہوں گے۔ یہ جو لڑ پکڑی ہوئی ہے، لڑ، یہ لڑ ہی نہیں ہوگی، برہنہ ہوں گے، برہنہ۔ پھر کیا پکڑے گا؟ بابے نے تو نہ سوتن پہنی ہوئی نہ قمیض پہنی ہوئی، پکڑ اس کی لڑ۔ یہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر یہ شرک شروع ہوا، اور قیامت تک یہ شرک اس قوم کے اندر موجود رہے گا، اور اہل توحید کہتے رہیں گے یہ انسان ہے، تیری طرح کا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یہ سید ہے، آل رسول ہے،
فاطمہ کا بیٹا ہے، لیکن یہ بھی ماں کے پیٹ میں محتاج تھا اس کا جو اسے ماں کے پیٹ میں رزق دیا کرتا تھا، یہ تیری محتاجی کیسے دور کر سکتا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو۔ پیغمبر کا یہ صحابی مسند احمد کی یہ حدیث ہے 465 نمبر، یہ بیان کر رہا ہے، یہ بیان کر رہا ہے، پیغمبر نے ہاتھ رکھ کر بتلایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم، یہ پہلے تلاش کرو صراط مستقیم، صراط تلاش کرو۔ اب پیغمبر نے اس لکیر کے بائیں طرف بھی لکیریں کھینچی، بائیں طرف بھی لکیریں کھینچی، اور ان لکیروں پر کیا فرمایا؟ ابلیس بیٹھا ہوا ہے، ہر لکیر پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، مولویوں کی صورت میں جو کہتے ہیں منبر پر چڑھ کر اللہ اور اس کا رسول، قرآن اور حدیث فیل ہو گئے ہیں، ہمارے باپوں نے اب یہ کوفے میں بیٹھ کر فقہ لکھ دی ہے، اب یہی دین اور شریعت، مولویوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے، مولویوں کی صورت میں، اور مولوی مجھ سے بڑے چلتے ہیں، اپنے ہو یا غیر، اللہ ان مولویوں کو بھی مجھے بھی ہدایت نصیب فرما۔ یہ لکیریں کھینچی ہوئی ہے، فرقوں کی صورت میں بیٹھا ہوا ابلیس، میری جماعت، میرا بزرگ، میرا پیر، میرا شہر، میرا پاپا، میرے شیخ، اور قوم کو کہہ رہے ہیں نبی کی حدیث، اس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں، اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، لاکھوں حدیثیں امام بخاری نے دریا برد کر دی تھی، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے ان فرقوں کی صورت میں۔ نہ وہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا نا، انگریز تھا، دیکھنے آیا مسلمانوں کا ملک، ڈرائیور کو کہا سچا واقعہ ہے، کہا مجھے کسی مسلمان کے پاس لے جاؤ، عالم جو، کہا جی کون سے مسلمان؟ بریلوی مسلمان، دیوبندی مسلمان، وہابی مسلمان، اہل حدیث مسلمان، شیعہ مسلمان، کون سے مسلمان؟ اس نے کہا جی میں نے تو کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا پھر آ تجھے میں لے کر چلتا ہوں، وہ لے گیا بریلویوں کے مرکز میں، انہوں نے باندھ دیا سر کو کس کر، عقل فیل کرنے کے لیے سبز امامہ شریف کا باندھ لے، اور کتھائی امامہ گلے میں بھی ڈال دے، تو گورا ہے، بڑی سردی سے آیا ہے، تجھے گرمی پہنچانی ہے، بنا دیا چوغا، کہا چل ہمارے ساتھ دعوت اسلامی میں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آنکھیں بند کر بیٹھا تو یا ہوگا، پہنچے گا مدینہ میں، آنکھیں کھول نظر آیا مدینہ، میں تو ککھ نہیں نظر آیا، میں تو یہیں بیٹھا تھا یہیں رہ گیا، لگائے اس نے چلے، کسی اور کے قابو آ گیا، انہوں نے کہا یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا اسلام؟ انہوں نے کہا سارے کافر ہیں، یہ سارے کافر ہیں، آ گیا دیوبندیوں کے قابو، انہوں نے کہا اٹھا لوٹا اور بستر، چل بس چل، انفروا خفافا وثقالا، نکل گھر سے، دین غالب کر کے ہی گھر آئیں گے۔ قوم یا علی مدد کہہ رہی ہے، قوم درباروں پر دربار بناتی جا رہی ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، لوگ تو کثرت سے اب قبر بنانے لگ گئے ہیں کہ بجلی کا بل اب لوگوں سے لے کر قبر پرستی کے ذریعے بل بند کریں گے، جمع کروائیں۔
ابھی سرگودا کی آپ نے خبر سنی، 100 طلباء کو مسجد سے نکال دیا اور مسجد اور مدرسے کو تالا لگا کر لکھ دیا بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا۔ وہ بیچارہ وہاں پھنس گیا۔ بزرگوں نے فرمایا، بزرگ آ گئے، بزرگوں نے کیا فرمایا؟ وہ نشتر میڈیکل کالج کے پرنسپل اقبال صاحب غالباً ان کا نام تھا، اب خود ڈاکٹر، پھر اسپیشلسٹ، پھر نشتر میڈیکل کالج کا پرنسپل، وہ بھی چلا ان کے ساتھ اور ہمیشہ ہی چلا۔ اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، میرے پاس ہے لائبریری میں، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ملتان کے جو بزرگ تھے جماعت، تبلیغی جماعت، وہ فوت ہو گئے، ہلچل مچ گئی، کام کون کرے گا بھئی، اتنا بڑا کام کون کرے گا؟ یہاں سے بیٹھ کر مراقبہ کیا، بابا جی اوپر پہنچ گئے، روح چلی گئی اوپر۔ مولانا الیاس اور مولانا ذکریہ جو بانی ہیں اس جماعت کے، انہوں نے دیکھا تسی بھی آ گئے ہو، انہوں نے کہا ہاں جی میں بھی ہوں۔ انہوں نے پنچایت کی، نبی سے ملاقات کی اور عرض کی، اللہ کے پیغمبر جماعت کا کام کون کرے گا؟ یہ بھی مر گیا ہے، اور ادھر ورثا نہلا رہے ہیں، کفنا رہے ہیں، چارپائی پر ڈال لیا، قبرستان جا رہے ہیں۔ کاروائی تو نہیں ہونی تھی، جب میں مروں گا تو آپ مریں گے، ایسا ہی ہوگا۔ وہاں جا کے چرپائی رکھی، پیغمبر نے رب سے کہا یا اللہ دین کا کام کرنا ہے، اس کو واپس کر۔ اللہ نے کہا ملک الموت کو دے، اس کی روح کو دھکا جائے نیچے اور کام کرے۔ وہاں جب اس کو اٹھا کر قبر میں اتارنے لگے، اس کتاب کے الفاظ ہیں، وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گئے۔ کئیوں کی جو دوڑیں لگ گئی، انہوں نے کہا ایک ہی ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ کفن کے اندر، شلوار قمیض تو تھی نہیں ذکریہ صاحب، کفن تھا نا، کفن پہنا ہوا چل کر ان قدموں پہ اپنے گھر تشریف لائے اور پھر بہت عرصے زندہ رہے۔ اور قرآن جو کہتا ہے جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا اس دنیا میں؟ آئے یہاں قابو آ گیا، یہاں قابو آ گیا، یہاں بھی دیکھا، یہاں بھی، وہاں بھی بزرگ، یہاں بھی بزرگ۔ کسی نے کہا کوئی اسلام لینا ہے تو اہل حدیث کے پاس چلا جا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وہاں چلا۔ یہاں آیا تو ایک ہی بات، قرآن پڑھ، گورا ہے تو کیا عربی سیکھ، پڑھ قرآن، اپنی زبان میں پڑھ۔ یہ لے انگلش میں ترجمہ دارالسلام نے چھاپا ہے۔ جب میں مکتب دعویٰ قسیم سعودی عرب میں نوکری کرتا تھا، اس دور میں 2002 کی غالباً بات ہے، 75 زبانوں میں شاہ فہد کی طرف سے قرآن ترجمہ ہو کر لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا، ہر زبان میں قرآن وہ دیا۔ اور قرآن اور حدیث کا اصل اسلام تو یہ۔ اب جب صراط مستقیم نظر آ جائے، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، اب اس کے پیچھے چل، پیچھے چل، اس کے پیچھے چھوڑ دے یہ باپوں کے ساتھ لگنا، یہ شرک کی بیماری۔ اور وہاں سعودی عرب میں آپ نے اگر دیکھنا ہو نا ان کو، یہاں تو ویسے کہیں گے نہیں جی نہیں، اور وہاں جب جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ شرطے کھڑے ہوئے، نہیں تو دل تو کرتا ہے سجدہ کروں، سجدہ کروں میں آپ کو۔ اور ایک صحابی نے بھی کہا تھا اللہ کے پیغمبر میں گیا ہوں وہاں پر ہیرا شام کے علاقے میں نے دیکھا بادشاہوں کے غلام ان کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، دل کرتے ہیں آپ کو میں سجدہ۔ آپ نے فرمایا او نوجوان، میری وفات کے بعد تو قبر پر آئے گا سجدہ کرے گا؟ کہتا نا، قبر پر سجدہ تو حرام ہے۔ قبر کو فرمایا ایسے ہی، ایسے ہی، اب تم مجھے سجدہ نہ، سجدہ صرف اللہ کی ذات۔ وہ ایک چلا گیا وہاں پر، اور جاتے رہتے جاتے رہتے۔ ایک دفعہ تو میری موجودگی میں ہی تھا، میری موجودگی میں ہی تھا،
ادھر بیت اللہ ہے، ہم ادھر کھڑے ہوئے، میں نے اس کو دیکھا ایسے پھر رہا، میں سمجھ گیا پاکستان نہیں بیچارہ، بڑی محبت ہے اسے نبی سے، ہائے ہائے، ادھر منہ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، شرطے نے گردن پکڑی نا سیدھا کر، اس سے مانگ، وہ اللہ ادھر ہے بیت اللہ ادھر، اس سے مانگ، یہ تو فوت ہو چکے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ مرچ کی طرح سرخ، مرچیں نہیں ہوتی فل ایسی آنکھیں ہو گئی۔ اب عربی تو بیچارے کو آتی نہیں تھی، آتی بھی ہوتی تو کہتا تو پھر طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی، کہتا ہے کتے تو پاکستان ہوئے میں تیری گچی لا دوں، ہاں گچی لا دوں۔ وہ ایک اور گیا ہے، ایک اور گیا ہے، اس نے کہا موقع ملے نا نبی کی جالی پہ سجدہ ہی کر دوں، سجدہ ہی کروں۔ ہائے ہائے، سجدہ کس کو لائق ہے؟ اللہ۔ ہمارا پیغام بڑا خوبصورت ہے، اے سجدہ اس کو جس نے تجھے پیدا کیا، تو ککھ بھی نہیں تھا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، شیئا، ککھ بھی تو نہیں تھا، سجدہ اس کو کر، نبی کو سجدہ کر۔ اور مجھے حدیث یاد آتی ہے، پیغمبر کی وفات پر جب دفن کہاں کریں؟ جنت البقیع میں، جسے ہم کہتے ہیں جنت البقیع، وہاں کریں، وہاں کر دیتے۔ کیا خیال ہے کوئی مٹی رہتی؟ یہاں باپوں کی مٹی نہیں رہتی، یہاں نہیں رہتی۔ وہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے نا ارواح ثلاثہ میں ولیوں کی باتیں، کہ ایک آدمی کو دفن کیا بزرگ کو، اور ایک آدمی کو بخار تھا، وہ گیا، تازہ تازہ قبر تھی، مٹی اٹھا کر لیا، گلے میں ڈالی، کوئی چاٹی، کوئی کھائی، کوئی لگائی، بخار ہو۔ انہیں کہا بڑا ٹھیک ہو گیا۔ انہیں کہا بابا جی دفن نہیں ہوئے، ان کی قبر سے مٹی۔ شام تک گئے پھر لوگ، قبر صاف۔ کسی نے کہا شاہ جی، میں نے کہا ہاں، اور تیرے باپ کی مٹی قبر، انہیں ٹرالی والے ڈالو مٹی، وہ مٹی ڈالتا رہا، لوگ لے جاتے رہے۔ کیا ہوگا؟ خاک شفا، کتاب میں لکھا ہے، کتاب تمہاری ہے، میں نے نہیں چھاپی۔ آخر سید تنگ آ گیا، بیٹا جو تھا اس نے کہا ابا جی اگر اب مٹی سے شفا ہوئی نا، اسا بھی ٹرالی کو نہیں پانی جول انجی رہسے بل پانی بیچ بڑھ ویسے جو مٹی لے کے جائے۔ انہوں نے کہا میرا تو بخار نہیں اترا۔ انہوں نے کہا شاہ جی نے اپنا فیض روک لیا، یہ اسلام لیے پھرتے ہو۔ اس نے داؤ لگایا ایسے گھر کے نیچے کو جھکانا کہ بس ایک دفعہ سجدہ ہو جائے نبی کو۔ وہاں کھڑے تھے شرطے، کیوں کھڑے؟ پیغمبر نے کہا تھا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر پر کوئی میلہ نہ لگا دینا۔ اس نے کہا حاجی حاج 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 شرکن ہادا شرکن۔ اس نے دیکھا آ گیا، وہ نیچے ہو گیا تھا، کہتے ہیں نہیں انا ٹانگن کھرکن، شرکن نہیں، انا ٹانگن کھرکن، پیر کھرکشا۔ اے خدا تمہیں لے جائے ہدایت کے راستے پر، فرمایا فاتبعوہ، پیروی کرو اس کی، وہ جو صراط مستقیم ہے۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ جو راستے ہیں نا ابلیس کے لیے، پیغمبر نے جو فرمائے تھے ان راستوں پہ نہ جانا۔ جی تو کون ہے؟ جی میں اہل سنت ہوں۔ اچھا جی پھر میں جی حیاتی ہوں، پھر حنفی ہوں، پھر قادری ہوں، پھر ایک سعودی کے قابو آگے نا من انت؟ انہیں کہا انا حنفی، ثم بعد اگے مسلکن صوفی۔ اس نے کہا نتیجتاً جہنمی، جو لکھے تیرا کاری ادھر ہے۔ فاتبعوہ، نبی کے پیچھے چلو، چلو ان راستوں پہ چلو گے، مولوی بیٹھے ہوئے جبڑے کھول کر تمہاری عزت بھی لوٹیں گے، تمہارا مال بھی لوٹیں گے۔ یہ بابے پیر کماتے ہیں کچھ، کاروبار ہے ان کا۔ ابھی پچھلے دنوں رپورٹ شائع کی ہے انٹرنیشنل لیول کی، اور وہ میڈم کہہ رہی تھی کوئی کاروبار نہیں شاہ جی کا،
برطانیہ میں رہتے ہیں، 72 ارب ڈالر کے مالک ہیں۔ کیا ہے؟ نذرانے۔ وہ ایک دفعہ میں پڑھتا تھا نا بہاولپور میں، 8ویں کلاس 10ویں کلاس 8ویں کلاس اور 9ویں کلاس، رہتا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں تھا، بڑے بھائی ڈاکٹر بن رہے۔ وہاں ایک ڈاکٹر تھا، اس نے دیکھا سپلی، پھر پیپر میں سپلی، انہوں نے کہا ڈاکٹر۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا جی وہ پیر بن گیا۔ ڈاکٹر سارے اکٹھے ہو کے گئے، زلفیں رکھ لی ہیں، داڑھی مچھے بڑھا لی ہیں سب۔ انہوں نے کہا تسی اتنا نہیں کمانا ڈاکٹر بن کر جڑا میں کما بھی لے۔ واہ، آؤ، یہ کل کی بات ہے، جمعرات تھی نا کل۔ ایک عورت کہنے لگی شاہ جی خامد کھا گیا، خامد مار گیا، روتی تھی بیچاری۔ میں نے کہا تو زبان چلاتی ہوگی، ہوتا یہی ہے، زبان چلاتی ہوگی نا۔ وہ گدھے کے پاس سے بندہ گزرا نا پٹھان، اس نے ایک دی، اس نے پٹھان نے 2 لگایا کہ میں تیرے کول کاٹا، میں تیرے کول کی کاٹا۔ پٹھان ناراض نہ ہو، یونس خان ناراض نہیں ہونا، ویسے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تیرے کول کوئی کاٹ۔ میں نے دیکھا اس عورت کی زبان تھی ٹٹ 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 ٹٹ، بڑی تیز زبان۔ میں کہا خامد نے مار نہیں ہے اور کی کرے، سوٹا ہی دینا، نوٹ مرچاں لگے۔ شاہ جی کوئی دم کر دے، بندے کا پتر بن۔ میں نے کاغذ پہ لکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ نہ کیا کرو میری بہن۔ تعویذ بنا کے میں نے کہا یہ لے جا، جب تیرا خامد آئے ہاں وہ کہے نا الو کی فلاں، زور سے دبا، ہنسے ہی ہنسے، کہتے پھرتے زبان آپ ہی بند ہو گئی نا، میری بند کی دیا عہدی کر، عہدی کر، 2000 روپے فیس دیے میں نے تجھے، اس کی زبان بند کر۔ میں کہا تیری ہو گئی نا، اس کی ویسے ہی ہو جائے گی، تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لے، اس کی ویسے ہی ہو جائے گی۔ اور ایک عورت کو میں نے ایسے دیا، وہ تھوڑی سی تیز کم تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے شاہ جی۔ میں نے کہا اتنا زبردست تعویذ ہے نا، اتنا زبردست تعویذ ہے، فیس تو نے کم دی ہے، بڑا چلے گا تو رکھ کے دیکھ۔ جو ہی خامدہ ٹھک دانت کے نیچے رکھ، خامد نے کوئی فلانی کی دھی سالن نہیں پکایا، انہیں دبا کے رکھ۔ تھوڑی دیر پہ آیا، اس نے گلے میں ہاتھ ڈالے، کہتے اج تے بول دی نہیں ہے، خیر ہوئے، انہیں دبا کے رکھا۔ اگلی جمعرات پھر آ گئی، دم کرو۔ میں کہا سنا شاہ جی کیا کمال دا تعویذ ہے۔ وہ تعویذ کیا تھا؟ زبان بند ہو گئی، میاں بیوی۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وصیت ہے تمہیں، اور لوگوں یہ تاکیدی حکم ہے تمہارے لیے، بندے کے پتر بنو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ شاہ جی نے روٹی بند، سالن بند، پانی بند، کیوں؟ چلہ کشی ہو رہا ہے، متقی بنوں گا۔ صوفی چل رہا ہے ایسے، بڑا نیک ہے، کسی بچی کو نہیں چھیڑتا، کھانا نہیں کھاتا، اس کا اپنا دماغی معاف ہو گیا بیچارے کا، متقی تو بن ہی جانا سی انہیں، صوفی۔ اور رب کہتے ہیں متقی بننے کا طریقہ یہ ہے، صراط مستقیم کو تلاش کر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ صراط مستقیم تجھے مل جائے، اب شادی آ گئی ہے، قرآن کو کھول، نبی کو کھول، پوچھ نبی کیا کہتا ہے۔ اور ادھر ادھر جو مولوی کہتے ہیں نا وابی کی مسجد میں نہیں جانا، فتفرق بکم عن سبیل، ان کے پیچھے نہ چل، میرے پیچھے بھی نہ چل۔ کبھی کہے شادی کے نہ چل میرے پیچھے، اور یہ قرآن ہے، قرآن اس کے پیچھے چل، خدا کی قسم تجھے جنت میں نہ لے جائے۔ جا کے رب کو کہہ دینا شاہ جی نے مجھے گمراہ کر دیا، ذمہ دار آدمی ہوں، جاہل نہیں ہوں، نہ عصبیت کی اینک پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صحابہ قرآن پر چلے تو کہاں ہے؟ ہائے ہائے، جو مسلمان بھی نام لیتا ہے رضی اللہ عنہم لعلکم تتقون، کتاب و سنت انسان کو متقی بنا دیتا ہے۔